وہ کہتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، پیر کامل کون ہے؟ صورت ذل الہ ہے۔ ذات الہی کا جلوہ اگر نظر آتا ہے تو وہ پیر کامل میں دیکھا جاتا ہے۔ پیر کا دیدار الہی ہوا کرتا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں کی آپ نے، کیا فرماتے ہیں آگے؟ ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید، ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید، جو پیر کامل کو اور ذات حق کو ایک نہیں جانتا وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کچھ اور ہے، مرید نہیں ہے وہ۔ تو مرید بننے کے لیے بھی کچھ صفات کی ضرورت ہے۔ اگر پیر کامل سے کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر مرید بننا ہوگا۔ اور سیدنا غوث اعظم کا ارشاد ہے المرید لا یرید، مرید تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ہم اللہ کے بندے کے پاس جاتے ہیں، ہمارے دل میں ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، ہم اپنے نفس سے باہر نہیں نکلتے، تو یہ مریدی نہیں ہے۔ مرید وہ ہے جس کا ارادہ ختم ہو جائے، جس کی خواہش ختم ہو جائے، جس کا ارادہ، جس کی خواہش رضائے پیر میں گم ہو جائے، وہ مرید ہوا کرتا ہے۔ اور ایسے ہی مرید کو پھر بشارتیں ہیں اس دنیا میں بھی کامیابی کی اور آخرت میں بھی کامیابی کی۔ لوگ کہتے ہیں نسبت سے کیا ملتا ہے، پیر کیا دے سکتا ہے، پیر کیا کام کرتا ہے، یہ بھی سیدنا غوث اعظم سے پوچھئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر کامل مرید کا بازو پکڑ کر دربار رسالت میں پہنچا دیتا ہے۔ پیر مرید کا بازو پکڑ کر دربار رسالت میں پہنچا دیتا ہے، اور اسے نہ اس دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے۔ پیر کامل مرید کے دل سے قیامت کا، حشر کا وسوسہ، خوف نکال دیتا ہے، اسے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ سوائے ذات الہی کے اور ذات مصطفیٰ کے پھر کچھ نہیں دیکھتا۔ نسبت کیا دیتی ہے؟ کہتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دھوبی تھا، آپ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، وہ مر گیا، اسے دفنا دیا گیا۔ فرشتے آئے، اس پوچھ رہے ہیں تیرا دین کیا ہے، رسول کون ہے؟ وہ کیا جواب دیتا ہے ہر بات کا؟ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں سیدنا غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کیا ارشاد ہوا بارگاہ الہی سے
کہ یہ میرے محبوب بندے کا دھوپی ہے، اسے جنت کے دروازے کھول دو اس کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ تو یہ اللہ کے جو بندے ہیں، یہ ذات الہی کا جلوہ ہیں۔ ذات الہی ان کے پیکر میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ اور ہم بخاری شریف سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، منا عادی علی ولین، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور میرا دوست، میرا ولی، جب میری محبت میں فرائض اور واجبات سے آگے بڑھ کر نوافل کی انتہا کر دیتا ہے، کثرت کر دیتا ہے، تو میں پھر اس سے اس طرح محبت کرتا ہوں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اسی لیے مولانا روم کہتے ہیں اولیاء راہست قدرت ازریلا تیر جستا باز گرداں نظرا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے اولیاء کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ تقدیر کا جو تیر کمان سے نکل گیا ہے وہ بھی واپس لے آ سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ واپس لے آتا ہے وہ تیر نکلا ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صوفیاء بتاتے ہیں کہ تقدیر دو قسم کی ہے، ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق وہ تقدیر ہے جو دعا سے بدل جاتی ہے، وہ ابھی معلق کا معنی لٹکی ہوئی ہے، اس کا آخری فیصلہ نہیں ہوا، وہ بدل سکتی ہے، وہ دعاؤں سے بدل جایا کرتی ہے۔ اور اللہ کے اولیاء کو یہ طاقت ہے کہ ان کی دعا سے، ان کی خواہش سے وہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ لیکن دوسری تقدیر مبرم ہے جو عموماً بدلتی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں جو اسے بھی بدل دیتے ہیں۔ بس وقت بہت ہو رہا ہے، یہ آخری بات، آخری نقطہ ہے۔ اللہ کے بندے اسے بھی بدل دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے سید علی ہمدانی کا ذکر کیا، وہ تقدیر مبرم تھی، بندہ مر چکا تھا، کم بے اذنی میرے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، وہ اٹھ کھڑا ہو۔ تو تقدیر مبرم سے مولانا روم نے یہ فلسفہ بیان کیا ہے، اور ایک واقعہ انہوں نے اس میں لکھا ہے، اور ایک واقعہ سیدنا غوث اعظم کا بیان کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میرے اولاد نہیں ہوتی، دعا فرمائے۔ آپ نے کہا کہ میں نے تیری تقدیر دیکھی ہے، اس میں اولاد نہیں ہے، تیرے اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد آیا، اس نے کہا جی میرے تو اولاد ہو گئی، ایسے میں ایک دفعہ میں نے فقیر کو دیکھا کہ مجذوب سا تھا، اس نے مجھے دعا دی تو میرے اولاد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، شکایت کی
اللہ رب العزت سے کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اس کے نہیں ہے، تو یہ کام اس کا ہو گیا ہے۔ مولانا روم یہاں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ وہ وقت یاد کر، میں نے ایک دفعہ تجھے کہا تھا کہ مجھے انسانی گوشت چاہیے، تو چھری پلیٹ لے کر پھرتا رہا، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، تجھے کسی نے گوشت نہیں دیا تھا اپنے جسم کا۔ ایک بندہ تجھے چرواہا ملا تھا جو تیرا سوال سن کر لیٹ گیا اور اس نے کہا موسیٰ میرے جسم کے ہر حصے سے گوشت اتار، پتہ نہیں اللہ نے کہاں کب مانگا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب تو بتا کہ اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں کیا